باب اس حوالے سے کہ صلاۃ وسطیٰ کس نماز کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ پہلے ہم امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو احادیث پیش کی ہیں انہیں سمجھ لیتے ہیں، پھر مسلک اور مذہب کو سمجھیں گے۔ باب الصلاۃ الوسطیٰ ای الصلوات، اس بارے میں یہ باب ہے کہ صلاۃ وسطیٰ نمازوں میں سے کون سی نماز ہے۔ اس کا تعین کرنا چاہتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، احادیث پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ خاصہ اختلافی ہے، تقریباً اس میں 22 اقوال علماء نے نقل کیے ہیں، لیکن یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ اور پیش کردہ احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے بعد ہم خود ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ انہوں نے کتنے مسلک پیش کیے ہیں اور کس مسلک کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے اور وجہ ترجیح کیا ہے۔ تو یہاں ہمارے سامنے پہلا جو مسئلہ ہے وہ اس بارے میں ہے، پہلا قول کہ صلاۃ وسطیٰ کا مصداق ظہر کی نماز ہے، صلاۃ الوسطیٰ ظہر کی نماز۔ اس پر انہوں نے 2 حدیثیں پیش کی، ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو دوسرے نمبر پہ، اور ایک زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ پہلے نمبر پہ ہیں اور وہ تقریباً 6 اسانید کے ساتھ ہے۔ سندیں آپ خود گن لیں گے کہ کتنی سندیں ہیں۔ پہلے اس حدیث شریف کو سن لے جو حضرت زید بن ثابت کی ہے اور پہلی سند کے ساتھ 961 نمبر لکھا ہے میرے پاس کتاب میں، اس حدیث شریف کے اوپر کتاب کی آخری 2 سطریں۔ فرماتے ہیں کہ وہی قال حدثنا ربیع بن سلیمان المرادی المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزبرقان قال ان رهطا من قریش اجتمعوا۔ زبرقان فرماتے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت جمع ہو گئی، قریش کی ایک جماعت جمع ہو گئی۔ یہ جو زبرقان لفظ ہے زا کا کسرہ ہے، زا کا کسرہ، اور با ساکن ہے زب، اور را پر بھی کسرہ ہے زبرقان۔ تو وہ فرماتے ہیں نرحتا من قریش، قریش کی ایک جماعت اکٹھی تھی، اجتماع جمع تھی اور باہم گفت و شنید کر رہی ہوگی۔ اس دوران ان کے پاس سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، مر بہم فمر بہم، پس ان پر گزرے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ فارسلوا الیہ غلامین، قریش کے لوگوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس 2 لڑکے بھیج دیے، لہم جو ان قریشیوں کے تھے، یسألانہ عن الصلاۃ، تاکہ وہ پوچھے حضرت زید بن ثابت سے نماز کے بارے میں، الوسطیٰ جو نماز وسطیٰ ہے، وسطیٰ۔ فقال ہی الظہر، حضرت زید بن ثابت نے فرمایا وہ تو ظہر کی نماز ہے۔ فقام الیہ رجلان، الیہ کی ضمیر زید بن ثابت کی طرف، فقام اٹھے الیہ اسی کی طرف، رجلان 2 آدمی اور 2 آدمی، منہم قریش میں سے، تحقیق کے لیے کہ ان لڑکوں کی بات پر انہیں یقین نہ ہوا۔ 2 اور آدمی اٹھے اور گئے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس، فسألہ، دونوں نے زید بن ثابت سے پوچھا، فقال ہی الظہر، حضرت نے وہی جواب دیا کہ وہ تو ظہر کی نماز۔ ثم انصرفنا، پھر انصرفنا یہاں لکھا ہے ہم واپس ہو گئے، یعنی ان دونوں حضرات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم واپس ہو گئے، الی اسامہ بن زید، اور یا حضرت زبرقان فرماتے ہیں کہ ہم لوٹے
اسامہ بن زید کے پاس ہم وہاں گئے، لیکن انصرفنا کے آگے جو لفظ ہے فسألہ، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ انصرفنا کی وجہ انصرفا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انصرفنہ ہے تو فسألنہ ہوگا، اور اگر انصرفا ہے تو فسألہ پھر ٹھیک ہے۔ وہ دونوں حضرات جو گئے تھے وہ واپس لوٹے، اسامہ بن زید کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے، لیکن انصرفنا اور سألہ یہ درست بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں بلاغت کی دنیا میں اور بلاغت کے لہجے میں التفات۔ انصرفنا ہم لوٹے، فسألہ ان دونوں نے پوچھا، لوٹنے والے دو تھے، انہوں نے خود شکایت کی کہ ہم لوٹے اور اپنی طرف غائب کی ضمیر لوٹا دی۔ فقال ہی الظہر، حضرت اسامہ نے بھی فرمایا زید کے بیٹے رضی اللہ عنہما کہ وہ تو ظہر کی نماز ہے، وہ ظہر کی نماز۔ پھر فرمایا فقال ہی الظہر، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الظہر بالحجیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سخت گرمی میں ادا فرمایا کرتے تھے، حجیر تیز گرمی۔ تو اس تیز گرمی کا نتیجہ یہ تھا کہ فلا یکون وراءہ الا الصف والصفان، آپ کے پیچھے یا ایک صف ہوتی یا دو صفیں، والناس فی قائلتہم وتجارتہم، لوگ اپنے قیلولہ میں ہوتے، قائلہ قیلولہ دوپہر کی نیند کو کہا جاتا ہے، کیا اپنی تجارت میں ہوتے۔ فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ آپ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کریں، خاص طور پر وسطی نماز کی، صلاۃ وسطی کی۔ تو آیت کا نزول بتا رہا ہے کہ صلاۃ وسطی سے ظہر کی نماز مراد، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین رجال او لاحرقن بیوتہم، یا تو لوگ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، رک جائیں، یہ جو نماز میں تشریف لانے میں تاخیر کر رہے ہیں رک جائیں اس چیز سے، ورنہ ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ یہ بات ہمارے سامنے اس حدیث مبارکہ میں آئی کہ صلاۃ وسطیٰ سے صلاۃ ظہر ہے، اور استدلال کیا اسامہ بن زید اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے، تو فرماتے ہیں کہ صلاۃ ظہر کے متعلق یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ وہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اگلی حدیث، ربیع قال حدثنا فاضل قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عمرو بن ابي حكيم عن الزبرقاني عن عروة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحجير، حضور علیہ السلام ظہر کی نماز تیز گرمی میں ادا فرمایا کرتے تھے، یا حاجرہ کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ بھی یہ حجیر اور حاجرہ۔ وكان أثقل الصلوات على أصحابه، آپ کے صحابہ پر یہ نماز زیادہ ثقیل، یعنی فطری طور پر ثقیل تھی، نماز کا بوجھ نہیں تھا، اللہ کی عبادت کو بوجھ نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن یہ وقت ایسا تھا کہ نماز مشکل محسوس ہو رہی۔ پھر فرمایا کہ فنزلت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ آیت نازل ہوئی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جو دوسرے سپارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت۔ پھر فرماتے ہیں آگے کہ والصلاۃ الوسطی کے ساتھ ہاں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی لأن قبلها صلاتین وبعدها صلاتین، اور اس کو صلاۃ وسطی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی دو رکعت، دو نمازیں ہیں، اور بعد میں بھی دو ہیں۔ اس سے پہلے دو نمازیں کون سی ہیں؟ رات کی دو نمازیں، عشاء اور فجر۔ عشاء کی نماز تو مکمل رات میں ہوتی ہے، اور فجر کی نماز رات میں تو نہیں ہوتی لیکن رات کے قریب قریب ہوتی، اور بعد میں دو نمازیں ہیں، عصر اور مغرب۔
اس لیے صلاۃ وسطیٰ ہے. وبه قال حدثنا ابو بشر تیسری سند کے ساتھ. الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن سليمان عن عبد الرحمن بن ابان ابن عثمان. عبد الرحمن بن ابان ابن عثمان عن ابيه، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ابان سے، عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال هي الظهر، یہ ظہر کی نماز ہے صلاۃ الوسطیٰ. زید بن ثابت کے حوالے سے یہ تیسری سند آ گئی. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مثله کا معنی ہوتا ہے الفاظ اور معنی ایک جیسا. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول ذلك. وہ یہی فرما رہے تھے کہ اس سے صلاۃ الظہر مراد. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي أنه سمع زيد بن ثابت يقول ذلك، کہ وہ یہی فرما رہے تھے. وبه قال حدثنا ابن منقذ قال حدثنا المقري عن حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو صخر أنه سمع يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول سمعت خارجة ابن زيد بن ثابت يقول سمعت أبي يقول ذلك. تو یہ روایات ہم نے سن لی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد صلاۃ الظہر ہے. اور یہ اسانید 961 سے لے کر 966 تک یہ 6 سندیں حضرت زید بن ثابت کی روایت ان سے منقول. اب ہم دوسری حدیث مبارکہ سنتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا موسى بن ربيعة عن الوليد بن أبي الوليد المديني عن عبد الرحمن بن أفلح أن نفرا من أصحابه أرسلوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن أفلح نے أن نفرا من أصحابه، عبد الرحمن بن أفلح، اور اس کے بعد جو لفظ ہے اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائے کہ ان نفرا من اصحابہ ارسلوہ، اپنے صحابہ میں سے حیا ضمیر لوٹتی ہے عبد الرحمن بن افلح کی طرف. تو اپنے صحابہ نے اپنے ساتھیوں میں سے شاگردوں میں سے ایک جماعت انہوں نے عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجی. ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ اصحابہ کی حیا ضمیر لوٹتی ہو عبد الرحمن بن افلح کی طرف، کہ انہوں نے اپنی جماعت میں سے اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت بھیجی عبداللہ بن عمر کے پاس، اور انہوں نے جا کر جو بات کی وہ بعد میں اب دوسرا احتمال اس کو بھی حل کر لیتے کہ ان نفرا من اصحابہ ہا ضمیر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹتی ہو، جو فحوہ کلام سے حدیث کے ماحول میں مسلمان کے ذہن میں مستحضر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کو ایک جماعت کو بھیجا عبداللہ بن عمر کے پاس، صحابہ کرام کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا یسألہ عن الصلوات، کہ وہ ان سے نماز کے بارے میں صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں پوچھے. ان نفرا من اصحابہ کے اندر جو 2 احتمال ہیں انشاءاللہ سمجھ آ گئے ہوں. نفر عبد الرحمن بن افلح کے اصحاب، یا نفر من اصحابہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ لوگ، اور وہ ان سے پوچھ لے کہ عن الصلاۃ الوسطیٰ فقال اقرأ علیہم السلام. عبداللہ ابن عمر نے ان سے فرمایا کہ تم جاؤ اور ان کو سلام کہو. حضرات سائلین نے جو جماعت آئی تھی، یعنی جو لوگ آئے تھے، یہاں پر ایک بات بعض روایتوں میں اور انداز سے ہے جس سے مفہوم جو ہے نا تبدیل ہو جاتا ہے.
अन्ना नफरम मिन अस्हाबिही अरसलूहु लफ्ज़ है, ये इसमें उलझन हो गई थोड़ी, दोबारा गौर से देखे, गलती हो गई। अब्दुर्रहमान इब्न अफलह फरमाते हैं अन्ना नफरम मिन अस्हाबिही अरसलूहु, मुझे भेजा। अन्ना नफरम मिन अस्हाबिही अरसलूहु, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में से एक जमात ने मुझे भेजा, या ये कि मेरे साथियों में से, मेरे असहाब में से कुछ लोगों ने मुझे भेजा, ये मतलब होगा। हाँ ज़मीर जो लौटती है नफर की तरफ नहीं लौटती, अब्दुर्रहमान की तरफ लौटती है। अन अब्दुर्रहमान इब्न अफलह अन्ना नफरम मिन अस्हाबिही, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में से एक जमात ने अरसलूहु, मुझे भेजा, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में से नहीं, मेरे असहाब में से, मेरे दोस्तों में से कुछ ने मुझे भेजा, एक जमात अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास। हाँ ज़मीर का मर्जी देख, यसअलुहु अनिस्सलातिल वुस्ता, के उससे जाकर मैं पूछ लूँ। हाँ ज़मीर का मर्जी जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ है उसको भेजा, यानी उसने जाकर पूछना है। तो अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं उनसे पूछ लूँ कि नमाज वुस्ता कौन सी है। फ़क़ाल इक़रा अलैहिमुस्सलाम, हज़रत ने आगे से फरमाया जाकर उनको सलाम कहो, ये जो जिन दो बुजुर्गों ने आपको भेजा है। वअख़बिरहुम, और उन्हें बताओ, अन्ना कुन्ना नतहद्दसु अन्नहा अल्लती फी इथ्रि ज़ुहा, हम तो ये बयान किया करते थे और हमारे यहाँ ये तज़किरा होता था और ये बात मशहूर थी, नतहद्दसु, हम ये कहा करते थे कि वो नमाज है जो चाश्त के बाद होती है, ज़ुहा के बाद जो नमाज होती है। तो ज़ुहा के बाद वाली नमाज कौन सी हो सकती है, या आप हज़रात समझ सकते हैं कि वो ज़ोहर की है। अब्दुर्रहमान इब्न अफलह फरमाते हैं कि मैं गया और मैंने उनको बता दिया, हज़रत ने ये बताया है कि वो नमाज है जो चाश्त के बाद होती है। क़ाल फरद्दूनी इलैहि अत्तानिया, उन बुजुर्गों ने मुझे दोबारा भेजा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और मैंने ये कहा, यक़रऊन अलैकस्सलाम, आपको सलाम कहते हैं वो हज़रात, व यक़ूलून लका, और आपसे कह रहे हैं, बय्यिन लना, आप हमें बयान करो, अय्यु सलातिन हिया, वो कौन सी नमाज है जो सलात वुस्ता कहलाती है। फ़क़ाल इक़रा अलैहिमुस्सलाम व अख़बिरहुम, आप जाकर उनको सलाम कहो और उनको बता दो, अन्ना कुन्ना नतहद्दसु, हम तो ये बातें किया करते थे, अन्नहा सलातुल्लती वज्जह फिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-काबा, ये वो नमाज है जिसमें रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को काबे की तरफ मुतवज्जी किया गया और उनका रुख फेरा गया। फरमाते हैं कि वो तो हमारे यहाँ मशहूर बात कि वो कौन सी नमाज हो सकती है। वक़द अरफ़ना, हम जानते थे, हाँ उस नमाज को कि हिय ज़ुहर, वो ज़ुहर की नमाज थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहवील क़िबला का हुक्म मिला था, और दौरान नमाज आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकातें मस्जिद अक़सा की तरफ पढ़ाई थी और फिर 2 रकातें मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह की तरफ पढ़ाई। और ये वाक़या मस्जिद क़िबलतैन में पेश आया था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मस्जिद क़िबलतैन के इलाके में, आजकल जहाँ मस्जिद क़िबलतैन है, वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। दौरान नमाज हुक्म मिला कि आप काबतुल्लाह की तरफ रुख फरमा दें। तो काबे की शक्ल, काबे की तरफ रुख करने की शक्ल ये बनी थी कि पहले रुख था शिमाल की तरफ, और अब रुख करना पड़ा जुनूब की तरफ, शिमाल और जुनूब। शिमाल की तरफ मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस, मदीना मुनव्वरा के शिमाल की तरफ, और मस्जिद हराम, बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, ये मदीना मुनव्वरा से जुनूब की तरफ। तो आप अलैहिस्सलाम शिमाल की तरफ नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकातें पढ़ाई तो हुक्म मिला कि आप काबतुल्लाह की तरफ नमाज में रुख फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनूब की तरफ रुख फरमाया। इसमें फिर शक्ल ये बनी कि पहले सफ़े जुनूब की तरफ थी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम शिमाल की तरफ खड़े थे, और अब जो सफ़े थी वो शिमाल की तरफ चली गई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जुनूब की तरफ तशरीफ़ लाए। पहले तरतीब में ये भी था, पहली तरतीब में कि शिमाल की तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेहराब में है या सबसे आगे,
نماز پڑھا رہے ہیں تو پہلی صف مردوں کی ہے، اس کے بعد اگر بچے ہیں تو بچوں کی صف ہے، تو اس کے بعد والی صف خواتین کی، آخر میں یعنی جنوب کی طرف خواتین کی صف۔ اور اب شکل یہ بنی کہ حضور علیہ السلام جنوب کی طرف تشریف لائے، مردوں کی صف بھی آپ کے پیچھے جنوب کی طرف آ گئی، اور خواتین کی صف اب شمال کی طرف آخر میں چلی گئی۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر خواتین وہاں تھی تو ترتیب یہ تھی، پورا رخ بدل گیا۔ اور یہ نماز ظہر کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کرنے پر عبد الرحمن بن افلح کو یہ فرمایا رحمہ اللہ کو کہ آپ جا کر بتا دو اپنے ساتھیوں کو، یا نبی علیہ السلام کے جن صحابہ نے آپ کو بھیجا ہے ان کو جا کر بتا دو، یہ وہ نماز ہے جس میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور تحویل قبلہ کا مسئلہ یہاں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کے جنوب کی جانب کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، تو کعبہ بھی شمال کی طرف تھا اور بیت المقدس بھی شمال کی طرف، تو دونوں مقدس جگہ آپ کے سامنے تھی۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا جو حکم تھا اس پر تو عمل ہو سکتا تھا، کعبۃ اللہ سامنے رکھنا اور سامنے کرنا ممکن نہیں۔ تو 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور 16 یا 17 مہینوں کے بعد آپ کو حکم ملا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ فرمائیں۔ اس ترتیب سے علماء کرام کے ہاں دو نظریے پائے جاتے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف نہیں پڑھی، لیکن جب مدینہ منورہ گئے تو آپ کو حکم ملا کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، تو یہ پہلی تحویل ہو گئی۔ تحویل نمبر 1 کہ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ اور پھر 17 مہینوں کے بعد یا 16 مہینوں کے بعد دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف مکہ مکرمہ میں جو واقع ہے اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ملا، تو یہ دوسری تحویل ہو۔ دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، شروع ہی سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا، شروع ہی سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس ترتیب سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ دونوں قبلے سامنے رہتے تھے، اور جب مدینہ منورہ چلے گئے تو دونوں کو سامنے رکھنا ممکن نہیں تھا، تو ایک پر عمل رہا، اور 17 مہینے یا 16 مہینوں کے بعد تحویل ہو گئی، تو ان کی نظر میں پھر تحویل 2 نہیں ہے، تحویل 1 ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم کتاب کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ ہم نے اس وقت 2 حدیثیں سنی ہیں، ایک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث، ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ حضرت زید بن ثابت کی حدیث بھی بتا رہی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بتا رہی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى ما ذکرنا، ایک قوم اس بات کی طرف گئی ہے، اس بات کی طرف جس کو ہم نے ذکر کیا۔ آپ کی کتاب میں قال ابو جعفر کے اوپر جو حاشیہ لگا ہے 24 نمبر، اس کو نیچے دیکھ لیں۔ قال ابو جعفر قال العینی اراد بالقوم هؤلاء عبد الله بن شداد وعروة بن الزبیر وابا حنیفة فی روایت، یہ روایت کس کی؟ عبداللہ بن شداد کی، عروہ بن زبیر کی، خود زید بن اسامہ بن زید کی بھی یہی ہے، اور حضرت زید بن ثابت کی اپنی روایت بھی یہی ہے، ان کا قول بھی یہی ہے، اور عبداللہ بن عمر کا قول بھی یہی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے، اس سے مراد ہے ظہر کی نماز۔ تو بعد کے حضرات میں عبداللہ بن شداد، عروہ بن زبیر اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ، اور حضرات صحابہ کرام میں اسامہ بن زید، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی اسی طرح ہے، ان سے بھی روایت موجود ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان حضرات امام ابو حنیفہ کے قول اور دوسرے حضرات کی کا مستقل مسلک چند حضرات کا عبداللہ بن شداد اور دوسرے بزرگ کے عروہ بن زبیر رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے صلاۃ الظہر مراد۔ فقالوا ہی الظہر، متن کی طرف جائے، قال ابو جعفر فذهب قوم الى ما ذكرنا، فقالوا ہی الظہر، اس مذکور بات کی طرف ایک قوم گئی ہے اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز وقت جو فی ذلک، اس چیز میں انہوں نے استدلال کیا ہے، بما احتج به زید بن ثابت، اس چیز سے جس سے استدلال کیا ہے زید بن ثابت نے، علامہ اس ترتیب کے مطابق ذکرنا عنہ، جو ان سے ہم نے ذکر کیا کہ حدیث ربیع المؤذن، ربیع المؤذن کی حدیث میں جو پہلی گزری، اور جس کو ہم نے ذکر کیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسری قوم نے اس سلسلے میں مخالفت کی۔ یہ کون ہے پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے ان کا نظریہ سمجھیں گے، اور جو ہم نے یعنی ان بزرگوں نے استدلالات کی ان کا جواب دیں گے۔ وخالفهم قال العینی وهم جماعۃ کثیرون، یہ ایک بڑی جماعت ہے، متفقون فی مخالفتهم اولئک القوم، اس قوم کی مخالفت میں ان سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی ایک نماز پر باہم متفق ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کہنے پر تو سب کا اتفاق ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے ظہر کی نماز مراد نہیں ہے۔ صحیح بات کہ وہ کون سی نماز ہے، پھر آگے ان میں اقوال پائے جاتے ہیں، ان کے آپس میں بھی اختلافات تھے۔ ایک خاکہ جو سامنے آ سکتا ہے آگے اس کو یہیں ذکر کر لیتا ہوں، سر و زبانی سن لیں، پھر بعد میں انشاءاللہ اس پر تفصیل موقع پر آئے گی۔ کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد، اور ایک قول یہ ہے کہ مغرب کی نماز مراد۔ ظہر کو تو نہیں مانتے لیکن عصر کو صلاۃ وسطیٰ سمجھتے ہیں۔ ایک قول والے مغرب کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ سمجھتے ہیں، ایک قول والے عشاء کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ سمجھتے ہیں، اور ایک نظریہ فجر کی نماز کے حوالے سے بھی صلاۃ وسطیٰ کا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ہے، دیگر اقوال میں بعض لوگوں نے صلاۃ وسطیٰ وطر کی نماز کو قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے صلاۃ وسطیٰ جمعے کی نماز کو بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ اقوال بنتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک تو قول پڑھا تھا صلاۃ ظہر کا، پھر صلاۃ عصر کا قول بھی ہے، مغرب کا قول بھی ہے، عشاء کا قول بھی ہے، فجر کا قول بھی ہے، اور وطر کا قول بھی ہے، اور صلاۃ جمعہ کا قول بھی موجود ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے جماعت کی نماز مراد ہے، صلاۃ وسطیٰ وہ نماز ہوتی ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو یہ 8 مشہور اقوال ہیں۔ تو 5 نمازوں کے متعلق تو 5 قول یاد کرنا بالکل آسان سی بات، 5 نمازیں ہیں اور 5 قول، اور چھٹا قول بھی زیادہ آسان ہے، وہ بھی یاد کرنا آسان ہے کہ چھٹی نماز وطر کی ہے، اور 7واں قول بھی یاد کرنا اس لیے آسان ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور 8واں قول یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو تو صلاۃ وسطیٰ ہے۔ صلاۃ وسطیٰ جب جماعت کے ساتھ نہ ہو تو صلاۃ وسطیٰ نہیں کہلائے گی، نماز کہلائے گی۔ تو نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ وسطیٰ کی جماعت والی نماز کی، با جماعت نماز کی، یہ مطلب ذکر کیا ہے۔ یہ اقوال ہیں، تقریباً 8 اقوال بن گئے۔ اب ان بزرگوں نے جنہوں نے مخالفت کی ہے، خالفہم فی ذلک آخرون، تو ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ظہر کی نماز نہیں ہے۔ عصر والے بھی اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز نہیں ہے۔ آگے آپس میں ان بزرگوں کا اختلاف ہے، کوئی ظہر کو کے علاوہ عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ سمجھتا ہے، کوئی مغرب کو، کوئی عشاء کو، کوئی وطر کو، کوئی فجر کو، کوئی جمعے کی نماز کو، کوئی جماعت کی نماز کو، لیکن اس نظریے کو وہ نہیں مانتے۔ اور یہ نظریہ جو ابھی گزرا تھا امام ابو حنیفہ کا قول، اور عبداللہ ابن شداد، عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا مسئلہ۔
अब आगे क़ालकुम फ़ी ज़ालिका आख़रून फ़क़ालू से आगे फिर थोड़ी तफसील है। मेरा ख्याल है अभी वक्त कम है तो कल कर लेंगे इंशाअल्लाह, 5 मिनट में मुकम्मल नहीं हो सकेगा। ये जवाबात देना चाहते हैं पहले मसलक वालों को कि आपने ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से जो इस्तिदलाल किया, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत से जो इस्तिदलाल किया है, ये इस्तिदलाल ठीक है या नहीं है, इस पर वो तबसरा करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इसको फिर कल जिक्र कर लेंगे। टूटती अपनी मर्जी से जो हरकत करेगा उससे नमाज टूट जाएगी, अल्लाह के कहने पे करेगा उससे नमाज नहीं टूटती। यहाँ बिल्कुल नमाज के अंदर घूमना साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम भी घूम कर तशरीफ लाए, सहाबा किराम भी घूमे पीछे चले गए, तो बिल्कुल ऐसा हुआ था। लेकिन इससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ा कि खुदा का हुक्म था और हुक्म को पूरा करना था। मेरा ख्याल है चल कर घूमे थे, इसका तो यही सवाल होगा जो मैं जवाब अर्ज कर चुका। जुमा के अलावा नीचे लिखा है जिक्र की नमाज, जिक्र की नमाज नहीं है, वितर कहा है, वाव तारा, वितर की नमाज, जिक्र की नमाज नहीं, वितर। इंशाल्लाह बात समझ आ गई होगी जो हमने अर्ज की।